اچھا بابو جیسے خالی سونف کوئی کھا رہا ہو تو اس کے بھی کوئی فائدے ہوں گے جی؟ بالکل فائدے ہیں اس کے. سونف کے کچھ مزید ایک فائدہ تو میں بتا سکتا ہوں، اس سے جو ہے نا ہاضمہ بہت اچھا ہوتا ہے. مزید ہاضمہ بابو بہت اچھا ہوتا ہے. ہاضمہ بھی رہتا ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ صحیح رہے گا. صحیح. جو ہے وہ چہرہ اس سے جو ہے نا رنگ صاف ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. سونف کو کھانے سے رنگ بھی صاف ہوگا, ہاضمہ بھی درست رہتا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بھی بڑے فائدے مند ہیں. امیر علیہ سنت نے اس کا نسخہ بھی بیان کیا, کئی مرتبہ آپ بھی اس کو بیان کر چکے ہیں. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کھائیں گے تو کل سے رنگ صاف ہونا شروع ہو جائے گا, آج کھائیں گے صبح کھائیں گے تو شام سے میرا ہاضمہ درست ہو جائے گا. اتنے سارے پیٹیز کھا لیے ہیں, اتنے سارے بیکری کے آئٹمس کھا لیے ہیں, اور پیزا بھی ساتھ میں تھوڑا سا ایک پیس لے لیا ہے میں نے, اور اس کے بعد تھوڑا سا سونف کھا لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونف, اتنی سی سونف کیا کام کرے گی. اچھا ویسے اس کی بھی بابو مقدار کوئی ہونی چاہیے؟ بالکل مقدار اب جیسے کیسے پتہ چلے 1 چمچ کھاؤں 2 چمچ؟ اچھا عموماً جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ لوگوں میں یہ معروف ہے کہ بھئی یہ تو حکیمی دوائی ہے, یہ ہربل ہے, جی یہ حکیم کا نسخہ ہے, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, یہ اچھا. جتنی چاہو کھاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ویسے اگر میں زیادہ خالی سونف کے سائیڈ بالکل, افیکٹ تو کیا سائیڈ ہوگا؟ افیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کو موشن ہو سکتے ہیں زیادہ کھانے کے حوالے سے. اور اعتدال پر ہی جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں. پانی بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ پئیں گے ظاہر ہے نقصان ہے, کھانا بھی زیادہ آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بھی نقصان ہوگا. اسی طرح دیگر چیزیں ہیں. یہ سونف جو رکھی ہوئی ہے صحیح, یہ ادرک کی خشک صورت ہے. یہ اس کا پانی بڑا مشہور ہے. اس کا پانی بھی مشہور ہے, اور اس کا ایک نسخہ مجھے ابھی بھی ہاتھوں ہاتھ یاد آیا ہے. صحیح حکم. اگر مچھلی کھائیں آپ نا, اور رمضان کے دنوں آپ چاہ رہے ہیں بھائی مچھلی بھی کھانی ہے, بھائی شہری میں مچھلی کھا لی آپ نے, صحیح. اب اس کی ایک چٹکی کھا لیں نا اس کے صفوف کی, تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو جو ہے پیاس نہیں لگے گی. اچھا. ہاں کبھی آپ سفر میں بھی اور مچھلی کھا لیں آپ, تو اس کی ایک چٹکی کھا لیں گے انشاءاللہ تو آپ خود فرق محسوس کریں گے. ہاضمے کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے یہ. اچھا. سونٹ کہلاتی ہے یہ, خشک ادرک ہے یہ. اسی طرح سونف کا آپ نے کہا, تو سونف کو اگر تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہیں کھانے کے بعد, 1 چمچہ لے لیں آپ, 1 چمچ. آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت فائدہ مند ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر جو لوگ دوائیاں بناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے ہی تو کچھ اس کا چلا ہے معاملہ. جی ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں اس کے. تو بعض میری معلومات کے مطابق, شاید میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ان جڑی بوٹیوں سے کچھ نہ کچھ تو حاصل کرتے ہی ہیں, اور جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اسی کا کیمیکل بناتے ہیں. جی جی. میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی پچھلے دنوں, تو میں نے کہا بھائی آپ کا طریقہ کار کیا ہے. جیسے یہاں حکمت میں یہ طریقہ کار ہے, مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑی کام کی بات ہوگی کہ حکمت میں ایک چیز واحد ہوتی ہے. جیسے سونف کھا رہے ہیں آپ, صحیح. اب سونف یہ ایک ہی جز سے, ایک ہی چیز سے فائدہ پہنچنا آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے فائدہ ملے, مگر اگر ایک نسخہ ہے اس کے ساتھ آپ مصری شامل کر لیں, اور اس کے ساتھ چنے شامل کر لیں. آپ چنے ہیں نا وہ بادام ایرانی ہے, ایرانی بادام اگر آپ اس میں شامل کر لیں, اور مصری شامل کر لیں, اور سونف شامل کر لیں, اگر یہ تینوں کا مجموعہ شامل کر لیں گے تو آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ صفوف. یہ کوٹ کے کھانا ہے, کوٹ کر نہیں کھانا ہے آپ نے, بادام کو الگ آپ نے کوٹنا ہے, سونف اور مصری کو ایک ساتھ کوٹ لینا ہے, پھر بادام کے صفوف کو شامل کر لینا ہے. اب یہ تینوں چیزیں جب شامل ہو گئی تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا اسی طرح 3-4 چیزیں آپ نے ملا لی, تو اس میں ایک چیز ایسی ڈالی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں مصلح, اصلاح کرنے والی. بعض چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے تو وہ ایک کور کرتی ہے, وہ کور کر لیتی ہے. تو اسی طرح دوائیوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی چیزیں ظاہر ہے کہ وہ بھی ان چیزوں سے لے کر پھر اس کا کیمیکل بناتے ہیں, مجھے بتایا گیا. اور کیمیکل سے جو ہے پھر وہ 3-4 کیمیکل ملا کر پھر ایک دوائی. اچھا پھر وہ ایکسپیریمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں اسے